السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ سورۃ اعراف۔ سورۃ اعراف جو ہے یہ مکی سورت ہے، اس کی 206 آیات اور 24 رکوع ہیں، اور یہ قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے۔ اعراف کا مطلب ہے بلند، یعنی بلند جگہ کو اعراف کہتے ہیں، اور اس سورت میں اعراف والوں کا ذکر ہے جس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اور یہ سورت جو ہے یہ اپنے احکام و مسائل کے اعتبار سے سورت بقرہ سے ملتی جلتی ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں جس کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کتاب انزل الیک، کتاب یہ کتاب ہے یعنی قرآن پاک، انزل نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، فلا یکن پس نہ ہو فی صدری کا آپ کے سینے میں، حرجن کوئی تنگی منہ اس کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ اس کی تبلیغ کرتے وقت کبھی بھی یہ خیال دل میں نہ لائیں کہ کافر لوگ آپ کا انکار کریں گے، آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس آپ تبلیغ کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ لِتُنذِرَ تاکہ ڈرائیں، یعنی اس قرآن کے ساتھ، لِتُنذِرَ تاکہ آپ ڈرائیں، بھی ہی اس قرآن کے ساتھ وذکرہ اور نصیحت ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں پہلے لوگوں کے واقعات ذکر کیے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں سے باز نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ اس قرآن کے ساتھ لوگوں کو ڈرائیں اور اس میں ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی وہی لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اتبعوا پیروی کرو، اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اتبعوا پیروی کرو تم ہدایت کی، ماں اس چیز کی انزلہ جو نازل کی گئی علیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو، من دونہ اس اللہ کے علاوہ اولیاء اور دوستوں کی، یعنی اور ولیوں کی۔ جس طرح کہ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم دو چیزوں کو تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان احادیث کی پیروی کرنا ہم پر لازم ہے، اور ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں پر ایمان لائیں اور اس کے علاوہ باقی چیزوں کا انکار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی پیروی نہ کرو، یعنی اللہ کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور کے رستے پر مت چلو، جس طرح کے دور جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے سرداروں نجومیوں کو اس قدر اہمیت دیتے تھے کہ ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام سمجھتے تھے، یعنی جس طرح وہ کہتے اسی طرح کرتے، اگر وہ کچھ چیزوں کو حلال قرار دیتے تو وہ بھی حلال قرار دیتے، اگر کچھ چیزوں کو وہ حرام قرار دیتے تو وہ بھی حرام قرار دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم صرف اللہ کی راہ پر چلو، توحید کی راہ پر چلو، قلیلاً تھوڑے ہیں ما تذکرون جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، وَکَم مِّن قَرْیَةٍ اور کتنی ہی بستیاں ہیں، وَکَم مِّن اور کتنی ہی قَرْیَةٍ بستیاں ہیں، اہلکناہا ہم نے ہلاک کیا ان کو، فجاءہا بس آیا ان کے پاس، باسنا ہمارا عذاب، بیاتن رات کے وقت، او یا پھر ہم قائلون وہ آرام کر رہے تھے دوپہر کے وقت۔ قائلون کا مطلب ہے
دوپہر کے وقت آرام کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہمارا عذاب ان کے پاس اس وقت آیا جب وہ اپنے بستروں میں آرام کر رہے تھے۔ فما کانا دعواہم، فما کانا بس نہیں تھی دعواہم پکار ان کی، اس جب جاءہم آیا ان کے پاس باسنا ہمارا عذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب ان لوگوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ الا مگر انکالو یہ کہ کہا انہوں نے، انا بے شک انا تھے ہم ظالمین ظالم۔ یعنی جب اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا تو پھر وہ ایمان لے آئے، پھر انہوں نے اپنے ظالم ہونے کا، اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کا ایمان لانا، اس وقت کی توبہ ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگ عذاب کو دیکھ کر یعنی اپنی موت کو قریب دیکھ کر ایمان لے آئیں تو اس وقت کا ایمان ان کو نفع نہیں دے گا۔ فلا نسألن، ضرور ہم سوال کریں گے الذین ان لوگوں سے ارسلا کے بھیجے گئے علیہم ان کی طرف پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے قیامت والے دن سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے۔ ولا نسألن، اور ضرور ہم سوال کریں گے المرسلین پیغمبروں سے، یعنی امتوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس نبی آئے، کیا انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا؟ اور پھر رسولوں سے بھی سوال کیا جائے گا، کیا واقعہ ہی تم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا؟ تو رسول آگے سے جواب دیں گے کہ ہاں اللہ جی، ہم نے آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ لیکن جو کافر لوگ ہوں گے وہ اس بات کا انکار کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی بھی اللہ کا پیغام لے کر نہیں آیا، یعنی وہ واضح طور پر انکار کر دیں گے۔ پھر جس طرح کہ قرآن پاک سے اور احادیث سے ثابت ہے کہ امت محمدیہ جو ہے اب ان کافروں کے خلاف گواہی دے گی۔ پھر وہ کافر جب جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے؟ تو پھر کافر لوگ اقرار کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے لیکن ہم پر ہی عذاب کا کلمہ ثابت ہو چکا تھا۔ یعنی پھر وہ اقرار کریں گے کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے لیکن ہم ہی ظالم تھے، ہم نے ہی انکار کر دیا، ہم ایمان نہ لائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا نَقُصَّنَّ، ضرور ہم بیان کریں گے علیہم ان پر بعلم ساتھ علم کے، وما کننا اور نہیں تھے ہم غائبین غائب۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ علم تھا، ہمیں پتہ تھا حالات کا کہ لوگوں نے رسولوں کے ساتھ کیا کیا اور رسولوں نے اپنا پیغام پہنچایا یا پھر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں تو ان تمام باتوں کا علم تھا لیکن اس کے باوجود ہم رسولوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے تمام واقعات کو سامنے رکھ دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سب کچھ علم ان کے سامنے بیان کریں گے اور ہم اس سے بے خبر نہ تھے، یعنی دنیا کے حالات سے ہم بے خبر نہ تھے لیکن اس کے باوجود ہم نبیوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے تمام حالات کو پیش کریں گے۔ والوازن، اور وزن جو ہے یومئذ اس دن الحق برحق ہے، والوازن یعنی اعمال کا وزن، یومئذ اس دن الحق برحق ہے، فمن ثقلت، فمن پس وہ شخص ثقلت کے باری ہوں گے موازینہ اس کے اعمال، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہوں گے هم المفلحون فلاح پانے والے، ومن اور وہ جو خفت ہلکی ہوں گے موازینہ ان کے اعمال یعنی کہ وزن میں، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہوں گے الذین خاسروا جنہوں نے خسارے میں ڈالا انفسہم اپنے نفسوں کو، بما اس وجہ سے کانو تھے وہ بھی آیاتنا ہماری آیات کا یظلمون انکار کرتے۔ یعنی قیامت کے دن جو نامہ اعمال تولے جائیں گے اس آیت میں انہی کا بیان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ترازو میں تولیں گے اور جس کا نیکیوں والا پلڑا باری ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جس کا برائیوں والا باری ہوگا وہ جہنم میں۔ اور یہ اعمال کس طرح تولے جائیں گے اس کے بارے میں اعراض ہے
کہ ان کا کوئی ظاہری وجود تو نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیسے تولیں گے؟ تو بعض علماء کا اس کے بارے میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وجود دے دیں گے، یعنی ان کو اجسام میں تبدیل فرما دیں گے، یعنی ان اعمال کو۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان رجسٹروں کو اور ان صحیفوں کو تولیں گے جس میں اعمال درج ہوں گے۔ اور تیسرا اس کے بارے میں یہ قول ہے کہ خود صاحب عمل کو تولا جائے گا، اور ہر مسلک والے کے پاس اپنے اس رائے کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہے، یعنی ان تینوں مسلک والوں کے پاس اپنی اپنی رائے کے مطابق صحیح حدیث موجود ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تینوں باتیں ہی صحیح ہو سکتی ہیں، ممکن ہے کبھی اعمال تولے جائیں، کبھی صحیفے اور کبھی صاحب عمل کو خود۔ تو ہمارا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اعمال کا وزن جو ہے یہ برحق ہے، یعنی واقعی اس دن اعمال جو ہے تولے جائیں گے، اور اس سے انکار کرنا یا پھر اس کی تاویل جو ہے یہ گمراہی ہے۔ یعنی یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے کہ غائبانہ چیزوں پر ایمان لانا، یعنی جو چیزیں حاضر ہیں ان پر تو انسان ایمان لاتا ہے، لیکن غائبانہ چیزوں پر ایمان لانا بھی ایمان کا حصہ ہے، جیسے دوزخ، ملائکہ، جنت اور یہ نامہ اعمال کا تولے جانا۔ یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ واقعی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اعمال کو تولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق مَكَّنَّاكُمْ جگہ دی ہم نے تم کو فی الارض زمین میں، وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے لَكُمْ تمہارے لیے فیہا اس میں معیشہ گزر بسر کے ذریعے، گزر بسر کے اسباب، یعنی روزی کے اسباب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں زمین میں قدرت دی، زمین میں بسایا، پھر تمہارے لیے روزی کے اسباب بھی پیدا کیے۔ قلیلاً تھوڑے ہیں ما تشکرون جو تم شکر ادا کرتے ہو، یعنی پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کم ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے وہ نعمتیں ہی نہ چھین لے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ تو اس لیے ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔